تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا؟ کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں، پھر بدماشی اس نے کی۔ جو عبد المطلب تھے نبی علیہ السلام کے دادا، وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے، یعنی مکے کے، ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا، تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے، تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ، میں تو کعبہ گرانے کے لیے، ان کا کعبہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا۔ یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں، وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے، غولوں کے غول، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پہ رمی کرتے تھے، برساتے تھے ان پہ پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک، بس انہوں نے پھینکے ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی نہیں، اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی، ویلوسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے۔ تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے گی؟ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، میزائل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا جس میں وار ہیڈ ہوتا ہے، اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے۔ راکٹ جو ہے وہ 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے۔ 45 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ 800 900 2000 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے۔ یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی، اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے، اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فریکشن بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہے نا، اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے 50 کلومیٹر کے بعد، تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس، کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے ایک خاص ہائٹ پہ جا کے اس نے واپس آنا ہے، وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ پھر اس کی رفتار صرف 5000 کلومیٹر پر آور بھی ہو جاتی ہے جا کے، صرف انڈر گریوٹی۔ تو گولی کی رفتار تو بہت تھوڑی ہے، 60 کلومیٹر، اور وہ 5000، تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کنکری اگر آپ 8 یا 10 کلومیٹر سے پھینکے تو وہ گولی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو، یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گدھ یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے ڈھانچے بھوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے۔ تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔